جب میں یہاں پر آئی تو لاہور میوزیم میرے لیے ایک بالکل نئی اسائنمنٹ فرسٹ ٹائم کہ میں آرٹ کلچر سویلائزیشن آرٹیفیکٹس جیسی چیزوں سے اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کر رہی تھی. جب میں یہاں پر آئی تو جو سب سے بڑی اس وقت چل رہی تھی کیمپین اور جس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ دس از اے ٹاسک ٹو بی کمپلیٹڈ وہ تھی لاہور میوزیم میں جو آرٹیفیکٹس ہیں ان کی ڈیجیٹائزیشن. میم میوزیم میں جو موجودہ نوادرات ہیں ان کی حفاظت ایک سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے، لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اب بھی بہت پرانی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، تو وہ ڈپارٹمنٹس کیسے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا پریونٹیو میجرز لے رکھے ہیں؟ یہ آرٹیفیکٹس سنس لانگ یہاں پر ہیں اور ان کی جو مینٹیننس ہے، ان کی جو پریزرویشن ہے، ان کی جو سیکیورٹی ہے، اس کے لیے پراپر ایس او پیز ہیں جو ڈیولپ ہوئے ہیں اور ان کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. لاہور میوزیم نے ڈیجیٹلائزیشن کا کیا فائدہ اٹھایا اور جو ورچوئل وزٹرز ہیں ان کے لیے کیا اقدامات؟ گورنمنٹ نے ایز اوور آل تمام ڈپارٹمنٹس میں انکلوڈنگ دس لاہور میوزیم اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ سب میں یہ جو آن لائن ڈیجیٹائزیشن آئی ٹی اورینٹیشن ان سب چیزوں کے اوپر کام کیا ہے اور ابھی مزید بھی کام ہو رہا ہے. وہاں پر فارنرز کو میں نے بڑا انٹرسٹ لیتے دیکھا ہے، دلچسپی فارنرز ہمارے آتے ہیں وہاں پر، تو ان کی سیکیورٹی کو کیسے میک شور کیا جاتا ہے؟ پراپر ایس او پیز ہوتے ہیں اور ہمارا جو فارن آفس ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیشن زون ہمیشہ رہتا ہے. جو ایس او پیز ہیں سیکیورٹی از کنسرنڈ وہ پراپرلی فالو کیے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. جی این این اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ کامران ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا جس کا مقصد آپ لوگوں کو ان لوگوں سے متعارف کروانا ہے جو زندگی میں بہت کچھ کر رہے ہیں یا بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج ایسے ہی ایک مہمان کو ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کر رکھا ہے. آپ ڈائریکٹر ہیں لاہور میوزیم کی، اور لاہور میوزیم کی جب بات آتی ہے تو اپنا بچپنا یاد آتا ہے کہ جب ہم عجائب گھر جاتے تھے، وہاں کی چیزوں کو دیکھتے تھے، وہاں جا کے علم حاصل کرتے تھے، وہاں کی جو تاریخی پس منظر ہیں اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ملتی تھی. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈائریکٹر لاہور میوزیم نبیلہ عرفان صاحبہ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں موجود ہوں گی. میم بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی. میڈم، لاہور میوزیم کی جب بھی بات آتی ہے تو یہ ایک واحد جگہ ہے، میں اکثر وہاں پہ جاتا رہتا ہوں، جہاں جا کر سکون ملتا ہے. ایک وہاں پر بڑی اچھی پرسکون فضا ہوتی ہے. جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں، ویوز ہیں کیپچر کرتے ہیں تو دل کو سکون اور اطمینان بھی ملتا ہے اور تاریخی پس منظر کا بھی پتہ چلتا ہے. تو سب سے پہلے آپ لاہور عجائب گھر کی، لاہور میوزیم کی تاریخ اور ثقافت کے حوالے سے بتائیے گا. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. جس طرح آپ نے کہا کہ لاہور میوزیم میں جب آتے ہیں تو بڑا سکون کا احساس ہوتا ہے. میرے خیال میں آج کل کی جو لائف ہے نا وہ بہت بیزی ہے اور بہت ایک شارٹ سی بیچ میں ایک سلاٹ رہ جاتی ہے جو ہمیں انٹرٹینمنٹ پرپزز کے لیے ملتی ہے. تو جب بھی انسان کبھی انٹرٹینمنٹ کے لیے کہیں نکلتا ہے تو سکون تو پھر اس کا لازمی حصہ بن جاتا ہے. جب ہم لاہور میوزیم کی بات کرتے ہیں تو لاہور میوزیم 1894 سے جی ایز اے میوزیم کام کر رہا ہے اور یہ پرپز بلڈنگ ہے. تب سے اب تک اس میں ہم نے اس کے ڈسپلے اور جو اندر آرٹیفیکٹس ہیں ان کو بہتر لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس ضرور لیے ہیں تاکہ جو نیو جنریشن ہے وہ بھی اس میں اپنی انٹرسٹ فیل کرے. ایک تو اس کا آرکیٹیکٹ باہر سے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے کیونکہ برٹش ایرا کا کلونیل اسٹرکچر ہے سارا اور سر گنگا رام نے اس کو ڈیزائن کیا تھا تو اس کی بیوٹی پہ تو دیر کین بی نو ڈیبیٹ ایٹ آل. باہر سے اس کا اسٹرکچر بہت خوبصورت ہے، دیکھنے میں بھی اچھا ہے. بلڈنگ جو ہے وہ مین مال روڈ کے اوپر ہے جو کہ سینٹر آف دا سٹی ہے اور فرام ڈفرنٹ ایریاز آف پیپل کین ایزیلی فائنڈ آؤٹ ویئر دا میوزیم از. تو یہی بات ہے کہ لوگ آتے ہیں اور آ کر خوشی محسوس کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمارا اوپن ایریا بھی ہے جہاں بہت اچھی گارڈننگ ہوئی ہے تو جب بھی انسان فریش ایئر میں آتا ہے یا نیچر کی بیوٹی کو ان شیپ آف پلانٹس فلاورز اینڈ ٹریز دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کو ایک سکون اور اندر سے جیسے کنیکٹڈ ود نیچر فیل کرتا ہے. تو یہ سارے ایلیمنٹس مل کے لاہور میوزیم کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی مینٹین رہے بلکہ امپروو ہو. آمین. نبیلہ صاحبہ، جب سے آپ ڈائریکٹر لاہور میوزیم آئی ہیں، آپ نے چارج سنبھالا ہے، آپ کے کیا چیلنجز تھے اور کن چیلنجز پہ آپ نے اوورکم کیا اور آگے کوئی اہداف بھی آپ کے ہیں کہ اس میں دیکھیے بہتری کی گنجائش تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ پر ہر وقت موجود رہتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ ٹارگٹس کو اچیو کرتے ہیں تو آپ خود کو بھی اچھا فیل کراتے ہیں کہ ویل ڈن، آئی ہیو ڈن اے گریٹ جاب. تو آپ نے بھی یقیناً کچھ چیلنجز ہوں گے جن پر آپ نے قابو پایا ہوگا، وہ اگر شیئربل ہیں تو بتائیے گا. جب میں نے لاہور میوزیم کو جوائن کیا اٹس ناٹ لائک
a lot of time that I have been there. یہ کوئی تقریباً 7-8 مہینے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے مجھے یہاں پوسٹ کیا ہے. جب میں یہاں پر آئی تو لاہور میوزیم میرے لیے ایک بالکل نئی اسائنمنٹ تھی, کیونکہ ارلیئر آئی ہیو ورکڈ ایٹ ویریس ایڈمنسٹریٹو پوسٹنگس جو کہ آرٹ اینڈ کلچر سے ریلیٹڈ نہیں تھی. دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ میں آرٹ, کلچر, سویلائزیشن اور آرٹیفیکٹس جیسی چیزوں سے اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کر رہی تھی. اس کا مطلب گورنمنٹ نے سمجھا کہ آپ یہ ذمہ داری لے سکتی ہیں, آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے جو ان کو معلوم تھا اور انہوں نے آپ کو اس جگہ پر نومینیٹ کیا. جی, ہم لوگوں کی ڈفرینٹ جگہوں پہ پوسٹنگز ہوتی رہتی ہیں. دیٹ کین بی فیلڈ, دیٹ کین بی سیکریٹریٹ. تو اس طرح کی پوسٹنگس بھی جو ہیں جیسے جیسے گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے ہمیں لگاتی ہے, اور ہم بینگ سول سرونٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں ہمیں گورنمنٹ نے دی ہیں اس کو اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب میں یہاں پر آئی تو جو سب سے بڑی اس وقت چل رہی تھی کیمپین, اور جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ دس از اے ٹاسک ٹو بی کمپلیٹیڈ, وہ تھی لاہور میوزیم میں جو آرٹیفیکٹس ہیں ان کی ڈیجیٹائزیشن. گورنمنٹ آف پنجاب انڈر دا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ دیر از اے پروجیکٹ وچ از پی ٹیک, اور پی ٹیک کے ساتھ مل کر لاہور میوزیم کے اندر جو آرٹیفیکٹس ہیں جو کہ 60,000 ہے اوور آل, ان سب کی ڈیجیٹائزیشن کا رہا تھا. وہ تھوڑا سا اس اسپیڈ سے نہیں چل رہا تھا جسے چلنا چاہیے تھا. پھر آ کر میں نے اس کو ٹیک اپ کیا, اور اٹس ناٹ اونلی می دیٹ جس نے ایفرٹ کی اور یہ کمپلیٹ ہوا. ڈیفینیٹلی اٹ از دا اوور آل ایفرٹ فرام آل دا ٹیم ممبرز اینڈ اسٹیک ہولڈرس. لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ جو لاہور میوزیم کی بہتری کے لیے یہ ڈیجیٹائزیشن کا پروگرام سٹارٹ ہوا ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ پی ٹیک, ورلڈ بینک اور جو کیپ والے جو کہ اس کو کر رہے تھے ایگزیکیوٹ, اور لاہور میوزیم کا اسٹاف سب سے پہلے, کیونکہ ان لوگوں نے دن رات جو ہے اس میں محنت کی ہے. ان کو جب جب کہا یہ موجود ہوئے ہیں, چھٹی والا دن بھی اگر ہے تو انہوں نے کام کیا ہے اس مقصد کے ساتھ کہ جو گورنمنٹ نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ڈیجیٹائزیشن کا یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان ٹائم لائنس کو میٹ کیا ہے, اور ڈیجیٹائزیشن کا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے, جس میں ان آرٹیفیکٹس کی ڈیجیٹل کیوریشن بھی شامل ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انوینٹری جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہوتی ہے, اور آپ اس کو جب بھی چاہیں ویریفائی کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم ایجوکیشنل پرپزز کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور کوئی ریسرچ کرنا چاہیں اس پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پھر جو ہماری ینگ جنریشن ہے, آپ دیکھیں ساری جو ورلڈ ہے دیٹ ہیز شفٹیڈ آن دس ڈیجیٹل موڈ. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ گیجٹس کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے. تو اب جو لاہور میوزیم کے آرٹیفیکٹس ہیں تمام گیلریز میں ہم نے ٹچ اسکرینس لگائی ہیں, اور جو اس گیلری کے پرومیننٹ آرٹیفیکٹس ہیں ان کی جو سٹوریز ہیں وہ ان گیجٹس کے اوپر اویلیبل ہیں, جن کو اردو اور انگلش میں سنا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے. میرے حال میں یہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے جس سے کہ ہم لاہور میوزیم کا جو فٹ فال ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں, اور جو آڈینس وہاں آتی ہے, جو وزٹرز وہاں آتے ہیں, ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے میم, میوزیم میں جو موجودہ نوادرات ہیں ان کی حفاظت ایک سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور ان کی بحالی کے لیے بھی ظاہر ہے آپ کے پاس پرانی چیزیں ہیں, لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اب بھی بہت پرانی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. تو وہ ڈپارٹمنٹس کیسے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اور ان کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا پریونٹیو میجرز لے رکھے ہیں؟ دیکھیں لاہور میوزیم کا میں نے آپ کو آرٹیفیکٹس کا نمبر بتایا ہے. یہ آرٹیفیکٹس سنس لانگ یہاں پر ہیں, اور ان کی جو مینٹیننس ہے, ان کی جو پریزرویشن ہے, اور ان کی جو سیکیورٹی ہے, اس کے لیے پراپر ایس او پیز ہیں جو ڈیولپ ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ہر گیلری کا ایک انچارج ہوتا ہے جو کہ اس میں موجود انوینٹری, اس کی سیکیورٹی, اس کی جو مینٹیننس ہے, اس کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر عائد ہوتی ہے. اگر ان کو فیل آتی ہے کہ کوئی چیز ہے جس کی کہ پرزرویشن کے لیے یہ اسٹیپ لینا ضروری ہے تو وہ لیا جاتا ہے. اور ہمارے پاس سیکیورٹی کا بھی اسٹاف ہے. جب ہم ایز اوور آل بات کرتے ہیں لاہور میوزیم کی سیکیورٹی کی, تو ایچ اینڈ ایوری جو آرٹیفیکٹ ہے وہ
یعنی انڈر دا سیکیورڈ انوائرمنٹ ہے اور ہماری سیکیورٹی 24 آورس اویلیبل ہے. اور اب تو ہمارا یعنی سرویلنس کا کیمراز کا بھی سسٹم ہے. تو جہاں تک آرٹیفیکٹ کی سیکیورٹی کی بات ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز ایٹ آل. بالکل. اور اس کے علاوہ جو پرزرویشن ہے اس کے لیے ہمارا جو میوزیم کی ٹیم ہے وہ دن رات اسی کام کے لیے محنت کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم ان کا اچھا ڈسپلے کریں بلکہ جو آرٹیفیکٹس ہیں ان کی پرزرویشن جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایم ہے. میم وی آر لیونگ ان اے ڈیجیٹل ایرا میں ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں ہمیں خود کو بھی ڈیجیٹلائز کرنا ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے بھی, فزیکلی بھی, اور وہاں پہ جو گیجٹس ہیں اس کا استعمال بھی. اب ہم 2025 میں چل رہے ہیں. لاہور میوزیم نے ڈیجیٹلائزیشن کا کیا فائدہ اٹھایا اور جو ورچوئل وزٹرز ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ لاہور میوزیم میں جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ڈیجیٹل کیوریشن تو ہیز جسٹ بین کمپلیٹڈ, اٹس ناٹ لائک بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس بات کو. لیکن ایز فار ایز اوور آل جب ہم گورنمنٹ آف پنجاب کی بات کرتے ہیں تو نمبر آف پروسیجرز اینڈ جو ہماری کمیونیکیشن ہے, جو ہمارا ورکنگ انوائرمنٹ ہے, وہ سارا آئی ٹی اورینٹیڈ ہے. اب ہم بہت ساری چیزوں کے لیے جیسے فائل ورک ہے یا ہمارا جو سمریز بھیجنے کا طریقہ ہے یا ہمارا کوئی پروکیورمنٹ کا ہے میتھڈ, وہ سب کچھ اب آن لائن ہے. تو گورنمنٹ نے ایز اوور آل تمام ڈپارٹمنٹس میں انکلوڈنگ دس لاہور میوزیم اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ, سب میں یہ جو آن لائن ڈیجیٹائزیشن, آئی ٹی اورینٹیشن, ان سب چیزوں کے اوپر کام کیا ہے اور ابھی مزید بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ لاہور میوزیم میں اس کا فیوچر میں بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جو ڈیجیٹائزیشن ہوئی ہے. جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ ہم لوگ اب اس سے اپنی ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کریں گے, پلس اگر جو ریسرچرز ہیں وہ آنا چاہیں اور چیزوں کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں ان کو ریڈیلی اویلیبل ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے میم. ایک اور, جب بھی میں میوزیم جاتا ہوں تو وہاں پر فارینرز کو میں نے بڑا انٹرسٹ لیتے دیکھا ہے, دلچسپی. فارینرز ہمارے آتے ہیں وہاں پر, بلکہ وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کو نوٹ پیڈ لے کر آ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, تصاویر بنا رہے ہیں. تو فارینرز کی سیکیورٹی میوزیم کے اندر دیکھیے ہمارے ہاں بڑے مسائل رہے ہیں, تو ان کی سیکیورٹی کو کیسے میک شور کیا جاتا ہے؟ اور ظاہر ہے ان کے کچھ ڈیلیگیشنز بھی آتے ہوں گے جن کی آپ سے میٹنگ ہوگی اور وہ ان کی ایک اسپیسیفک زبان انگریزی یا اس کا لینگویج بیریئر آپ کے اسٹاف کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ لینگویج بیریئر کو توڑ کر ان سے ڈسکشن کر سکے؟ پہلے ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں پھر ہم لینگویج بیریئر پر آئیں گے. دیکھیں لاہور میوزیم از one of the international sort of museum and this is the oldest museum in Pakistan. یہاں پر جب بھی فارنرز آتے ہیں, پاکستان میں جب فارنرز آتے ہیں تو لاہور میوزیم دیکھنا ان میں سے بہت ساروں کی خواہش ہوتی ہے. اسی وجہ سے لاہور میوزیم میں ہر سال 5,000 سے 7,000 فارنرز آتے ہیں. اب ایز مینجمنٹ آف لاہور میوزیم ہماری یہ کوشش تو ہوتی ہی ہے, ہمارے پاس جو لوکل لوگ آتے ہیں ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن ہم فارنرز کو بھی ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ کریں. ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے پراپر ایس او پیز ہوتے ہیں اور ہمارا جو فارن آفس ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیشن زون ہمیشہ رہتا ہے, اور ان کے ساتھ جو ایس او پیز ہیں ایز فار ایز سیکیورٹی از کنسرنڈ وہ پراپرلی فالو کیے جاتے ہیں. تو لاہور میوزیم از ٹوٹلی سیف ایز فار ایز سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو فار فارنرز as well. Foreigners and locals, for everyone. For everyone. And when it comes to language barrier, yes, we do not have any language barrier when it comes to the employees of Lahore Museum. They are highly educated. They can communicate very well. And اس کے علاوہ ہمارا ایک ایجوکیشن پروگرام ہے جس میں ہم نے کچھ انٹرنس ہائر کیے تھے انڈر دا پی ٹیک پروجیکٹ, اور وہ جتنا بھی ہم نے وہ انٹرنیز لیے تھے وہ سارے ہائیلی کوالیفائڈ تھے. کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے, کوئی ایم فل کر رہا ہے جی سی یونیورسٹی سے, پنجاب یونیورسٹی سے, اور ہمارا اس کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور ہمیں کوئی بھی ایز فار ایز لینگویج بیریئر از کنسرن کوئی ایسی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. جو پاکستان میں ظاہر ہے میوزیم میں جابس بھی آتی ہیں, تو جابس کے انٹرویوز آپ کا پینل اس کو ڈیسائڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہائرنگ پروسیس کیا ہے, وہ ایئرلی ہوتا ہے, وہ 6 مہینے کے بعد ہائرنگ ہوتی ہے, کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیں ہائرنگ کے گورنمنٹ آف پنجاب کی پالیسی ہے, اس کے مطابق ہی ہائرنگ ہوتی ہے, اور اس ہائرنگ کا ہر ڈفرینٹ گریڈ کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے, تو اسی کو ہی اڈاپٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے میم. ایسا ہے کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو میری ایک اسپیسیفک ٹارگیٹ آڈینس ہوگی. اگر میں اینکر ہوں تو میری ایک ٹارگیٹ آڈینس ہے جس تک میں نے میسج کنوے کرنا ہے. میں نے آپ کو انوائٹ کیا اور آپ آئیں بھی, تو آپ کی بھی کوئی ٹارگیٹ آڈینس ہوگی. اور پاکستان میں اس وقت ٹارگیٹ آڈینس یوتھ ہے.
یوتھ کی دلچسپی کے لیے, اس کے انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے لاہور میوزیم کی کوئی ایسی کوئی پالیسی متعارف کروا رہی ہے جس سے یوتھ انگیج ہو؟ دیکھیے ڈیجیٹلائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی چیز ہے, لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے. دیکھیں اب 3D اینیمیشن میں بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو, اور میوزیم کو بھی کر سکتے ہوں گے یقیناً, لیکن جو وہاں فزیکلی جا کر جو وہاں پر آج سے 10 سال پہلے جو لوگ جاتے تھے وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے. آپ سمجھتی ہیں کہ آج کا بچہ اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہا؟ دیکھیں جب ہم آڈینس کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ کہہ دینا کہ صرف یوتھ ہی ٹارگیٹڈ آڈینس ہے تو میں اس سے شاید اتفاق نہیں کروں گی, کیونکہ لاہور میوزیم میں جتنے آرٹیفیکٹس موجود ہیں اور جتنی گیلریز ہیں اور جتنی وہاں پر نوادرات ہیں اور جو ان سے سٹوریز اٹیچڈ ہیں, وہ ہر قسم کے اسٹراٹا آف سوسائٹی کے لیے اتنی ہی ویلیویبل ہیں, ہر ایج گروپ کے لیے اتنی ہی ویلیویبل ہیں جتنی کہ ہم ینگ جنریشن کے لیے گئے. تو ہمارے پاس بچے بھی آتے ہیں, ینگ لوگ بھی آتے ہیں, بوڑھے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن یس دس از ٹرو دیٹ چلڈرن ہو آر فرام اسکولس اینڈ کالجز, ان کا جو فٹ فال ہے وہ زیادہ ہے, کیونکہ اسکولوں میں آپ دیکھیں گندھارا اور انڈس سویلائزیشن اور بہت ساری ایسے جو ہمارے ہسٹری سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر لیکچرز دیے جاتے ہیں. ان کی جب آن گراؤنڈ اورینٹیشن کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے لاہور میوزیم کا ذہن میں آتا ہے کہ ان بچوں کو پریکٹیکل ایکسپوجر کے لیے وہاں پر لے کر جایا جائے. جب ہم ڈیجیٹل موڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اسکرینز انسٹال کی ہیں جو کہ کسی بھی آرٹیفیکٹ کے اوپر آپ کو ایک سٹوری سنائیں گے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے وہاں پر جو فزیکل انوینٹری ڈسپلے کی ہوئی ہے وہ پیکڈ اپ کر دی ہے, وہ وہاں موجود ہے, لیکن اگر کوئی بندہ وہاں پر کسی بھی لینگویج میں سننا چاہ رہا ہے اس آرٹیفیکٹ اسٹوری تو دیٹ ہیز بین فیسیلیٹیٹڈ تھرو دوز گیجٹس. اچھا, یہ فیسیلیٹی, یہ تو بہت اچھا کام آپ نے کیا. جی بالکل, کہ ظاہر ہے کہ جو میں اپنی زبان میں جس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکوں گا ایزیلی, اور اس کا ہی مجھے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ وہ میری زبان ہے. تو جو جس زبان کو سمجھتا ہے اور بولتا ہے تو اس کے لیے تو ابھی اس وقت انگلش اور اردو دونوں لینگویجز ہم نے وہاں پر انٹروڈیوس کرائی ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم ہم دیکھیں گے کہ کس اور لینگویج کو بھی انٹروڈیوس کرایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ڈیجیٹائزیشن کا کچھ فائدے بھی ہیں, کچھ نہیں بلکہ بہت سارے فائدے ہیں. ہمارا ایک ایجوکیشنل پروگرام ہے جو کہ آن لائن جاتا ہے تھرو فیس بک. جسٹ ود اے کلک یو کین جوائن اینی ورک شاپ, کانفرنس, لیکچر, ٹاک اور بک لانچ ایکٹیویٹی جو کہ ہمارے ہال میں ہوتی ہے آڈیٹوریم میں. اور میں اگر گھر بیٹھی ہوئی ہوں اور میں اس کو جوائن کرنا چاہ رہی ہوں اور کسی وجہ سے میں ٹریول کر کے وہاں نہیں پہنچ سکی تو میں ہماری وہ اسٹریم ساری لائیو جا رہی ہوتی ہے, تو لوگ اس کو آن لائن جوائن کرتے ہیں. لاسٹ 6 months میں ہمیں آن لائن 1.2 ملین لوگوں نے ہمارے ان سارے جو ورک شاپ سے ایجوکیشنل پروگرام کے ڈفرینٹ سیگمنٹ سے ان کو دیکھا ہے. تو فزیکلی بھی لوگ آتے ہیں, لیکن اگر ہم یہ فیسلٹی آن لائن بھی پرووائڈ کریں کنسیڈرنگ ڈفرینٹ لمیٹیشنس آف پیپل لیونگ اراؤنڈ, اور دیکھیں نا اگر کوئی فیمیل کچن میں کام کر رہی ہے اور وہ دیکھنا چاہ رہی ہے تو وہ ساتھ لائیو جا سکتی ہے. یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ لیٹ سپوز اپنی کلاس سے باہر آئی ہے اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ ٹریول کر کے وہاں پہنچ سکے, تو وہ مے بی اپنی بریک ٹائم میں کچھ وہاں سے چیزیں لے سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کا فائدہ ہی ہوگا. شاید وہ 1.2 ملین لوگ ہمارے پاس فزیکلی نہ آ سکتے جنہوں نے آن لائن اس ایجوکیشنل پروگرام کو دیکھا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ کتنے وزٹرز آ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ کوئی اعداد و شمار اس کے ہوتے ہیں کوئی؟ ہمارے پاس ڈیلی آلموسٹ 1000 کا فٹ فال ہے. اچھا, اور اس میں فارینرز کی کتنی تعداد ہوتی ہے؟ میں آپ کو ڈیلی کے پوائنٹ آف ویو سے تو شاید نہیں بتا سکوں گی, لیکن اینولی ہمارے پاس 5 to 7,000 انٹرنیشنل ٹورسٹس آتے ہیں اور 1000 ٹوٹل پر ڈے کے حساب سے ہے, تو اس حساب سے کوئی 250,000 سے 3 لاکھ کے قریب اینول فٹ فال ہے. میم آپ کا یقیناً کوئی کمپلینٹ باکس بھی ہوگا, فیڈ بیک باکس بھی ہوگا, ای میل بھی ہوگی, تو فیڈ بیک فارینرز پوائنٹ آف ویو سے کیا فیڈ بیک آپ کو آتا ہے؟ فارنرز کی طرف سے ہمیشہ بہت پازیٹیو فیڈ بیک ہوتا ہے. فیڈ بیک آتا ہے اور پازیٹیو فیڈ بیک ہوتا ہے, اور وہ اپنے اس ایکسپیرئنس کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور پھر اس کو ہمیں کنوے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم نے شاید اس طرح نہیں سوچا تھا جتنا اچھا ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملا اور ہمیں جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا. اور میں نے سنا ہے کہ جو سکھ یاتری آتے ہیں
ان کی بہت ساری وہاں پر تاریخی چیزیں ہیں جس سے یہ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں سکھوں کے حوالے سے اور بدھ مت کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان حوالے سے. اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں جب ہم انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں پر اپریشیٹ کروں گی ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ویژن ہے کہ تمام جو مذاہب ہیں وہ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں ان کے جذبات کی، ان کے احساسات کی اور ان کی جو ریچولز ہیں ان کا تقدس بہت ضروری ہے اور ان کے ان جذبات کا احترام کرنا چاہیے. تو لاہور میوزیم اسی ٹریڈیشن کو لے کر اور اسی ویژن آف گورنمنٹ آف پنجاب کو لے کر چل رہا ہے. یہاں پر ڈفرینٹ ریلیجنس جو ہیں ان کے بہت سارے آرٹیفیکٹس پڑے ہوئے ہیں. جیسے ہم جب بدھسٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم سکھ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، اسی طرح جو چائنیز ہیں ان کی بھی ہمارے پاس ایک گیلری ہے. تو ان کے جو سیکرڈ آرٹیفیکٹس ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور جب بھی وہ آتے ہیں ہم ہمیشہ ان کو اوپن ہارٹ کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں اور وہ اپنی جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں آرٹیفیکٹس کو وہ دیکھتے بھی ہیں. اور اگر کوئی اپنی ریچولس پرفارم کرنا چاہیں، جیسے جو بدھسٹ ہیں ان کی گیلری میں ہمارے پاس ایک فاسٹنگ بدھا ہے جو کہ ون آف اٹس اون کائنڈ ان دا ورلڈ ہے. پلس وہاں پر اسٹوپا ہیں تو وہ آتے ہیں اپنے جو اس قسم کے آرٹیفیکٹس ہیں ان کو نہ صرف دیکھتے ہیں، دیکھ کے لطف اندوز ہوتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں. ان کے ساتھ سینٹیمنٹل ان کا جو ایک کنیکشن ہوتا ہے اس کو وہ فیل کرتے ہیں وہاں پر. تو ہم ہمیشہ ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور ہر ریلیجن کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور جو بھی ڈفرینٹ ریلیجن سے لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کی فیسیلیٹیشن ہی ہمارا بیسک جو ہے وہ پرپز ہے. ویسے بطور ڈائریکٹر لاہور میوزیم آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ، حکومت پنجاب کے ساتھ کیسی کوآرڈینیشن ہے؟ اب تو سی ایم بھی ہماری فیمیل ہیں تو یقیناً آپ کی میٹنگز ہوتی ہوں گی، تو کیا چیزیں زیر بحث آتی ہیں لاہور میوزیم کے حوالے سے اور پنجاب گورنمنٹ اس میں کیا بہتری کرنا چاہتی ہے مزید؟ دیکھیں پاکستان کی جو آبادی ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو نمبر آف فیمیلز از مور دین ہاف. اینڈ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری جو چیف منسٹر ہیں وہ ایک فیمیل ہیں اور انہوں نے آ کر جو ایک سال کے اندر جو اسٹیپس لیے ہیں فار دا ویلفیئر آف دا پنجاب اینڈ سٹیزنز آف پنجاب وہ کمینڈیبل ہے. انہوں نے دن رات کام کیا ہے اور میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سیکٹر کو انہوں نے اگنور کیا ہے. انہوں نے ہر سیکٹر میں اس قسم کے میئرز لیے ہیں جس سے کہ وہ سیکٹر نہ صرف اسٹرینگتھن ہوا ہے بلکہ مزید فیوچر میں وہ فلرش کرے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں یا لوگوں سے آپ بات کریں تو لوگ فیسیلیٹیٹڈ فیل کرتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب سے ڈیفینیٹلی ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی انڈر گائیڈنس اینڈ سپرویژن کام کر رہے ہیں. ہماری میٹنگس بھی ہوتی ہیں. لاہور میوزیم کو جہاں جہاں فیل آتی ہے کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسیلیٹیشن سپورٹ کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ از آلویز دیئر اینڈ وی آر آلویز ہیلپڈ آؤٹ. تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس ایفرٹ کو جو کہ ہماری چیف منسٹر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اتنی پیٹرونیج ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی ٹو فیسیلیٹیٹ دا کامن میسز. تو میں یہی کہوں گی کہ یہ کمینڈیبل ہے. نبیلہ صاحبہ، کیا لاہور میوزیم پاکستانی ثقافت و تاریخ کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کے لیے کوئی پالیسی بنا رہا ہے؟ کوئی منصوبہ ہے آپ کا کوئی ایسا مستقبل قریب میں یا مستقبل میں؟ دیکھیں لاہور میوزیم کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیشنلی اس کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے اور بہت ساری جو لوگ ہیں انٹرنیشنلی وہ جانتے ہیں کہ لاہور میوزیم از دیئر. بٹ ڈیفینیٹلی دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. گورنمنٹ آف پنجاب کی اس وقت فوکس ہے بہت سارے ٹریڈیشنل اینڈ کلچرل جو ہماری سائٹس ہیں ان کے اوپر، جن میں لاہور میوزیم از آلسو ون آف دا سائٹس. اینڈ دیر از اے پلان وچ از ان پائپ لائن جس کے ایگزیکیوشن کے بعد لاہور میوزیم میں بہت ساری امپرومنٹس ہوں گی. اس کی کنزرویشن، پرزرویشن، بلڈنگ کی اور ڈسپلے آف دا آرٹیفیکٹس پلس جو بھی اس کی ضروریات ہیں جس سے کہ ہم وزٹر کے ایکسپیرئنس کو انہینس کر سکیں وہ گورنمنٹ کے ریڈار پر ہے. اور انشاءاللہ جلد ہی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ لے کر ایگزیکیوشن موڈ میں جایا جائے گا. نبیلہ صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی اور GNN آئی ہیں آپ چینل میں اور پوڈ کاسٹ میں شرکت کی. لاہور میوزیم میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتایا اور بتایا کہ آگے آپ کی کیا پلانز ہیں
اور حکومت پنجاب کے ساتھ کیا کوارڈینیشن ہے اور کس طرح سے آپ آگے بڑھ رہی ہیں. تو جانے سے پہلے کوئی ایسا پیغام جو آپ یوتھ کو، پاکستانی عوام کو دینا چاہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ پاکستانی عوام اور یوتھ کو میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ لاہور میوزیم میں بہت سارے ایسے ٹریجرز آف دا آرٹیفیکٹس ہیں جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ اگر کسی نے ابھی تک لاہور میوزیم کا وزٹ نہیں کیا اس کا ضرور وزٹ کریں، کیونکہ یہ نہ صرف ان کے انٹرٹینمنٹ کے جو خواہش ہوتی ہے انسان کی، نہ صرف یہ اس مقصد کو فلفل کرتا ہے بلکہ بہت سارے آرٹیفیکٹس کو دیکھ کر، ان کی سٹوریز کو ریڈ کر کر ہم ایجوکیٹ ہوتے ہیں. تو جب بھی انسان ایجوکیٹ ہوتا ہے اس کا ہورائزن ہمیشہ جو ہے وہ امپروو کرتا ہے، براڈن ہوتا ہے. ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ بدل جاتا ہے. اور جب تک میں نے میوزیم نہیں دیکھا تھا تو شاید میں بھی اتنی ایجوکیٹڈ نہیں تھی وین اٹ کمس ٹو آرٹیفیکٹ، سویلائزیشن، کلچر اور ہماری ڈفرینٹ جو انٹرفیتھ ہارمنی سے ریلیٹڈ جو آرٹیفیکٹس ہیں اس حوالے سے. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا لرننگ ایکسپیرینس ہے اور لوگوں کو آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اپنی ثقافت سے جڑے رہنے کا یہی ایک طریقہ. نبیلہ عرفان صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود رہیں. لاہور میوزیم کی آپ ڈائریکٹر ہیں اور آپ بطور ڈائریکٹر اس میں کام کر رہی ہیں. جب کا آپ نے چارج سنبھالا ہے، کچھ چیلنجز سے جس کے حوالے سے آپ نے بتایا، آپ نے ان پہ قابو پایا اور مستقبل پلانس کے بارے میں بھی بتایا. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.